اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئی فور علم کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ بھی اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب ذوالجلال کی ذات باقی رہنے والی ہے جو صاحب جلال ہے اور اکرام کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، جب قرب قیامت پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو یہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی۔ دنیا کی اس تباہی سے پہلے بہت ساری ایسی نشانیاں ہوں گی جو ظاہر ہو کر پوری ہوں گی، اور جن میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے دور میں مکمل ہو چکی ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، قرب قیامت میں ہر چیز کو فنا کر دیا جائے گا۔ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کی یہ نشانی کب پوری ہوگی، اور خانہ کعبہ کو کب اور کون گرائے گا، اور خانہ کعبہ کو توڑنے والے شخص کا حلیہ اور شکل و صورت کیسی ہوگی، اور خانہ کعبہ کو توڑنے والے شخص کے بارے میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور قیامت کی اس نشانی کے پورا ہو جانے کی کتنی دیر بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ مبارک گھر ہے کہ جس کی بنیاد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت رکھی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نسل انسانی کی بنیاد رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر نازل فرمایا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کیا، اور اس تعمیر کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ پیارے دوستوں، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بے شمار فضیلتوں سے نوازا ہے، اور خانہ کعبہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ مقدس گھر ہے جہاں ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں پر آنے والے بے شمار مسلمانوں کے دلوں کو پاکیزہ کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ وہ مقدس مقام ہے جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، اور دنیا کی ہر مخلوق اس کی طرف رخ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، خانہ کعبہ جب تک قائم ہے تب تک یہ دنیا قائم ہے، اور جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تو یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی ایسا ہوگا جو خانہ کعبہ کو اپنے مفاد کے لیے گرا دے گا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف خانہ کعبہ کی دولت کو حاصل کرنا ہوگا۔ خانہ کعبہ کو گرانے والا شخص دو چھوٹی پنڈلیوں والا کالا حبشی ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ شخص خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا اور اس کے غلاف کو اتار دے گا، اور خانہ کعبہ کے تمام خزانوں کو لوٹ لے گا، جیسا کہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل حبشہ کو چھوڑے رہو کہ جب تک وہ تم کو چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانوں کو سوائے اس حبشی کے کوئی نہیں نکالے گا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جیسا کہ بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا ہے اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، اور کعبہ کے پتھر کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی کے حلیوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس حبشی کے سر پر بال نہیں ہوں گے، اور اس کے جوڑوں میں ٹیڑھا پن ہوگا۔ ایسا معلوم ہوگا کہ اس کے جوڑے اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں،
مزید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص خانہ کعبہ کو لوہے کے ایک آلے سے شہید کرے گا۔ پیارے دوستوں، بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو آخر کب گرایا جائے گا اور ایسی نوبت کب آئے گی کہ جب یہ شخص خانہ کعبہ پر حملہ کرے گا اور خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ خانہ کعبہ کی حرمت کو بھول چکے ہوں گے اور خانہ کعبہ کو عزت و احترام سے نہ دیکھا جائے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کی جائے گی اور اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی برباد کر دیں گے، اور جب ایسا ہوگا تو عربوں کی خلاقت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد حبشہ سے ایک لشکر نکلے گا جو خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ گھر پھر کبھی آباد نہ ہوگا اور یہی لوگ خانہ کعبہ کے خزانے کو لوٹ لیں گے۔ پیارے دوستو، اس طرح جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا اور اس کے تمام خزانوں کو لوٹ لیا جائے گا اور جب لوگوں کے درمیان خانہ کعبہ کی حرمت ختم ہو چکی ہوگی تو اس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آبرہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کی اور ابریخہ کے لشکر کو ختم کر دیا، لیکن قرب قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کیوں نہ کرے گا اور کعبہ کو گرانے والا شخص قرب قیامت میں کعبہ کو گرانے میں کس طرح کامیاب ہو جائے گا؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب ابرہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت مکہ میں رہنے والے کافر تھے، لیکن وہ کعبہ کی حرمت اور عزت کیا کرتے تھے اور انہوں نے خانہ کعبہ کی حرمت کو کبھی بھی پامال نہ کیا۔ اسی وجہ سے جب خانہ کعبہ میں رہنے والے لوگوں نے خانہ کعبہ کو حرمت دی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابرہ سے خانہ کعبہ کو ابابیل کے لشکر کے ذریعے بچا لیا اور ابرہ کی فوج کو ہلاک کر کے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور قرب قیامت میں جو حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا وہ اسی وجہ سے خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ مکہ کے مقامی لوگ جو اس وقت مکہ مکرمہ میں رہتے ہوں گے وہ خود ہی خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور ان کی نظروں میں خانہ کعبہ کی کوئی عزت باقی نہ رہے گی اور نہ ہی اس دور میں خانہ کعبہ کی تعظیم کا کوئی خیال کرے گا۔ اس طرح جب لوگ خانہ کعبہ کی تعظیم کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اپنا دست قدرت مکہ کی سرزمین سے پیچھے ہٹا لے گا۔ پھر اس کے بعد اس پاک سرزمین میں زلزلے اور آفات آنا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کو گرانے والا یہ حبشی اور اس کے ساتھ جو لوگ بھی شریک ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان سب کو تباہ و برباد کرے گا اور ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی۔ معزز ویورز، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔